ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم لما سبق لفاتح لمن غلق المعین الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قوم الظالمین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم القرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا صلوات سامعین مکرم و معظم و مہذب، یقیناً سب سے پہلے آپ تمام اہل بلا کی خدمت میں عقد جناب امیر مولائے غدیر صاحب شمشیر والد شبیر اور مادر بطول کا عقد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ تاریخ ہے کہ آج کی تاریخ آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس شہزادے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں جو بھی طلب کرے حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور یہ دلیل فقط اپنوں کے لیے نہیں ہے، یہاں غیر آتے ان کو بھی ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اہل بیت کے در پر ضرورت دیکھی جاتی ہے، کوئی درہم یا مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کس مسلک سے ہے، بلکہ انسان کی ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ اور اپنوں سے زیادہ تو غیروں کو جلدی عطا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے پوری کائنات میں۔ یہاں ایک مانگتے ہیں تو 7 ملتا ہے۔ بھائی تاریخ میں آپ دیکھیے، شاعروں نے ابھی پیش کرا امام حسین کے حوالے سے، تو ایک نقطہ میرا بھی سن لیے پھر میں اپنے موضوع کی طرف، کہ جب امام حسین کے پاس راہب آیا، اور راہب اسے کہتے ہیں یہودی کے عالم کو راہب کہا جاتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں تھا بلکہ اس کو راہب کہا جاتا تھا، وہ یہودی کا عالم تھا، وہ رسول خدا کی خدمت میں اور وہ اولاد دیں گے نہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ رسول خدا کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد عطا کر دیے۔ تو رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ تمہاری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب یہ وہاں سے چل پڑا، اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ جو میں نے پڑھا تھا وہ سچ تھا، کہ کوئی بھی مجھے اولاد رسول نہیں دیں گے کیونکہ میری قسمت میں بھی نہیں ہے۔ اور رسول نے یہی بات بھی کہہ دی اس سے کہ دیکھو تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پلٹا اور پلٹنے کے بعد اس کو نواسہ رسول پر نظر پڑی، نواسہ رسول کی نظر اس پر پڑی، تو فوراً امام حسین نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں جا رہے ہو میرے نانا کے دربار سے اداسی کا چہرہ لیے ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کے پاس آیا تھا اولاد مانگنے، لیکن وہ کہنے لگے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا جا میں نے ایک اولاد عطا کری۔ اس نے کہا ابھی تو آپ کے نانا کہہ رہے تھے کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ امام نے کہا جا میں نے 2 اولادیں عطا کری۔ اس نے کہا ابھی آپ کے نانا کہہ رہے تھے کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ امام نے کہا جا میں نے تجھے 3ری اولاد عطا کری، یہاں تک کہ 7 اولادیں عطا کری۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیے بادشاہ دینے والا کہتا ہے کہ بس
لیکن امام حسین کے پاس لینے والا کہہ رہا ہے مولا بس۔ جب 7 اولادیں ملی نا تو اس نے کہا مولا بس۔ تو امام حسین نے کہا راہب تم نے میرے ثقافت کے سمندر میں تلتم پیدا کر دیا، اگر آج تو بس نہ کہتا تو پھر تو ملاحظہ فرماتا اور دیکھتا کہ اولاد آدم ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا کی ہوئی اولاد ایک طرف ہوتی۔ تاریخ میں دربار ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو 7 ملتا ہے، اور جب یہاں سے ملتا ہے تو پھر انسان کہیں نہیں جاتا ہے۔ اب جو میں نے حدیث قصہ کا مختصراً حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرا، ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ اس کے اندر چادر کے نیچے فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ دیکھیے میں سوچتا ہوں یہاں سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث قصہ کا ترجمہ آپ کو سناتا چلوں شروعات سے، تاکہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ جب رسول خدا، حدیث قصہ کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ رسول خدا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر آئے، اور آنے کے بعد کہا اے بیٹی سلام ہو میرا تم پر۔ انہوں نے کہا بابا جان میرا بھی سلام ہو آپ پر۔ کہا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تم مجھے چادر یمانی لا کر اڑا دو۔ کون سی چادر؟ کہا چادر یمانی لا کے اڑا دو۔ یہ کوئی چادر جنت سے نہیں آئی تھی، یا کوئی جبریل نہیں لائے تھے، یا رضوان نہیں لائے تھے، بلکہ یہ چادر یمانی جناب زہرا کی چادر تھی۔ کیا کہا کہ اے بیٹی مجھے چادر یمانی لا کر اڑا دو۔ اب یہیں سے ایک نقطہ پہلا سن لیا اس تقریر کا، پیغمبر نے کہا بیٹی مجھے چادر یمانی لا کر اڑا دو۔ ملت اسلامیہ ذرا اس بات کو سمجھو، تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کر کے سمجھو دو کہ پیغمبر نے کیوں چادر مانگی۔ پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جس چادر سے پیغمبروں کو شفا ملے وہ چادر زہرا کی ہوتی ہے، جس چادر سے پیغمبروں کو شفا ملے۔ اور دیکھیے نعوذ باللہ رسول کے اوپر قدرت نے چاہا تو بخار آیا، ذوق محسوس ہوا، ورنہ معصوم کے اوپر کوئی بیماری یا نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ تطہیر ہے، صاحب تطہیر ہے، طہارت ہے۔ پروردگار نے اسی حدیث قصہ میں وعدہ کرا ہے کہ ہم اہل بیت سے نجاست کو دور رکھیں گے۔ تو یہ مصلحت پروردگار کی مصلحت تھی کہ اس نے پیغمبر کے اوپر ذوف کا اثر محسوس کروایا اور بیٹی کے پاس بھیجا۔ جب بیٹی کے پاس آئے تو چادر مانگی، چادر دی بیٹی نے۔ رسول خدا چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اب اس کے بعد امام حسن آئے، اور آنے کے بعد کہا اے اماں میرا سلام ہو آپ پر، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا ہاں آپ کے نانا اس چادر میں ہیں۔ کہا آپ کی اجازت ہو تو میں داخل ہو جاؤں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں داخل ہو جاؤں؟ کہا امام حسن داخل ہوئے، امام حسین بھی داخل ہوئے اجازت لے کر۔ پھر مولا علی ہے، کہا میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور وہ بھی داخل ہوئے۔ جب چادر میں سب داخل ہو گئے، پھر بی بی بھی داخل ہوئی، تو جبرائیل کی نگاہ میں ایک چمک پڑی کہ فوراً جبرائیل نے بے ساختہ کہا یا رب من تحت ھذا الکسا، اے پروردگار کون ہے اس چادر کے اندر؟ دیکھیے اگر کوئی اور فرشتہ پوچھتا کہ اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے تو سمجھ میں آتا، منطقانہ بات تھی، فلسفانہ بات تھی کہ ہاں اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن پنجتن کے در کا نوکر کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کون ہے۔ وہی جبرائیل آیتیں بھی لایا، وہی جبرائیل روٹی بھی مانگنے آیا، مگر پھر بھی جب یہ پانچوں نور اکٹھا ہوئے تو کہہ رہا ہے یا رب من تحت ھذا الکسا، کون ہے اس چادر کے اندر؟ تو اللہ نے کیسے تعارف کروایا؟ جبرائیل اس کے اندر فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا بابا ہے،
फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। आपने तवज्जो नहीं करी भाई। अल्लाह ने ये तारुफ करवा के बता दिया कि फातिमा का बाबा है, किसी और बेटी का बाबा नहीं है। क्या कहने, ताकि कहीं 14वीं सदी का मुल्ला ये ना कहने पाए कि उसके अंदर फातिमा के बाबा नहीं थे। फातिमा के बाबा थे, रसूल खुदा थे, लेकिन दामाद नहीं थे रसूल खुदा के, बच्चे नहीं थे, कोई और था। लेकिन अल्लाह ने तारुफ करवाया, किसके ज़रिए से करवाया? फातिमा के ज़रिए से हो। यहाँ सब साहिब औलाद बैठे हैं, हम आपसे कहें कि कभी आपका तारुफ आपके बच्ची या बेटे के ज़रिए हुआ है? वो कहेंगे मियाँ अजीब बात करते हैं आप, तारुफ होगा तो बाप के ज़रिए होगा या माँ के ज़रिए होगा। लेकिन ये बेटी का तारुफ करवाना समझ में नहीं आता है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि बेटी का तारुफ इसलिए करवाया क्योंकि अर्श पर बेटी को जाना चाहता था। क्या कहने भाई तभी तो नबी कौसर को लेने के लिए मेराज पर गए थे। भाई कौसर को लेने के लिए मेराज पर गए, और इसी मारे जनाब फातिमा ज़हरा का अक़्द भी सबसे पहले वहाँ हुआ है। अब बतूल कहते ही उसे हैं जिसका कम से कम निकाह खुदा पढ़ाए। अल्लाह ने निकाह पढ़ा, उसके बाद फिर नीचे रसूल खुदा ने निकाह पढ़ा, और निकाह पढ़ने के बाद मौला अली से महर क्या मांगा गया? सुनिए महर। हम लोग के यहाँ आजकल ये दहेज का रिवाज बना हुआ है कि ये दहेज इस्लाम में जायज़ नहीं है। जो लड़का महर देगा आप उससे जो जहेज़ का इंतज़ाम हो वो करिएगा, लेकिन ये जहेज़ देना इस्लाम में जायज़ नहीं है। हमारा एक यही तो मसला है कि हम हर चीज़ में अहले बैत को शरीक करते हैं, लेकिन जब शादी की बारी आती है तो उन्हें भूल जाते हैं। भाई एक पंजे तन का बंदरवाल बांध देना ये अलामत नहीं कि हम इनको मानते हैं। भाई उनके नक्शे अमल पर भी चलना। भाई हमारी जो शादी है खूब डीजे बज रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि अहले बैत को ये पसंद नहीं है, उनको कोई परवाह ही नहीं है, बस बजे जा रहे हैं, डीजे बजे जा रहे हैं। अगर आप कह दिए जाके तो नाराज़ हो जाएंगे, मियाँ आप कौन सी बात है, ये तबलीग कहीं और जाके क्या करिए, हमारे यहाँ शादी का माहौल है और आप ये सब बातें कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते कि अहले बैत क्या चाह रहे हैं। हमारी यहाँ शादी हुई, हमने खूब डीजे बजाए और इधर से पैसा मांगा और इधर से लड़की वालों से इतनी डिमांड रखी, नहीं। बल्कि आप तारीख़ में देख दी अक़्द जनाब फातिमा ज़हरा नमूना है। रसूल खुदा ने कहा अली आप क्या महर देंगे? कहा आप तो जानती है कि जो मैं लाता हूँ वो सब तकसीम कर देता हूँ गरीबों में। मेरे पास तो या तलवार है या घोड़ा है या ज़िरा है या एक ऊँटनी है जिससे मैं पानी लाता हूँ। रसूल खुदा कहते हैं तुम्हारी तलवार तुम्हारा घोड़ा जंग में काम आएगा, लेकिन ये ज़िरा तुम मुझे दे दो। भाई ज़िरा भी जंग ही में काम आती है, पहनी जाती है। कहा ये ज़िरा को तुम बेच दो और जो कीमत मिले तुम उससे महर अदा कर दो। और मौला अली उसी के मुताबिक गए, जाके ज़िरा को बेचा, फ़रोख्त किया। फ़रोख्त करने के बाद तारीख़ में मुख्तलिफ लिखा है कि 400 दिरहम, कुछ मिले 19 या 80, लेकिन जो मुत्तफ़क़ा उलमा ने इस पर कहा है कि वो है 500 दिरहम मिले उस ज़िरे के। लेकिन मौला अली ने दिरहम लेके गिने नहीं, रसूल खुदा को दे दिए। रसूल खुदा ने भी गिने नहीं, रख लिए, और ये बुला कर अपनी घर की कनीज़ों को दे दिए कि इससे शादी का एहतमाम करो और जहेज़ का एहतमाम करो। तो ये बता दिया ना कि जहेज़ का जो एहतमाम होगा वो महर से होगा, फरमाइश से नहीं होगा। एक दुरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, फरमाइश से नहीं होगा। और ये अक़्द जनाब फातिमा ज़हरा है जो अर्श पे भी हुआ और फ़र्श पे भी हुआ। और आज की तारीख़ ये वो मुनासिबत तारीख़ है कि जिसका इंसान इहाता नहीं कर सकता, जो मांगे इस तारीख़ में ज़रूर मिलेगा। जनाब फातिमा ज़हरा के अक़्द के वसीला देकर मांगे और उनके बेटे की ज़रिए से, तब तो और मिलेगा। और क्योंकि बादशाहों के ख़ानदान की आदत होती है कि जब कोई खुशी का मौका होता है तो खैरात बांट देते हैं। इसी का वास्ता दे के मांग लेना कि ऐ बीबी, आप बादशाहों के घर की आदत ये होती है कि आप खुशी के मौके पर गरीबों को खैरात देती हैं। उस गरीब में से मुझ हकीर का भी नाम लिखिए और मुझको भी खैरात दिए, ज़रूर मिलेगा। और क्यों ना मिलेगा? क्योंकि आज यकीनन फरिश्ते बारात लेकर चले हैं, अंबिया बारात लेकर चले हैं। और ये निकाह भी क्या खूब निकाह है। देखिए
اس میں اگر تفصیل پڑھیے تو کتنا لطف آئے گا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ میں ضمانت لی ہی نہیں جناب فاطمہ زہرا کی عقد کی یا شادی کی. جب کوئی رشتہ لے کر آیا، تاریخ میں بتایا جاتا ہے پہلے دوسرے تیسرے بھی آئے تھے شاید لے کے رشتہ، تو رسول خدا نے اس پر یہ کہا تھا کہ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہوگا. کیا کہنے اللہ کی جب مرضی ہے اس کے مطابق عقد ہوگا. اللہ جسے چاہے گا وہ فاطمہ کا شوہر بنے گا، کیونکہ دیکھیے وہاں کی بیٹی تھی تو وہاں کی مرضی بھی تھی. اللہ نے کہا زہرا چمکو اور چمک کے در زہرا پر سجدہ کرو جا کر. زہرا آیا اور اپنی شان و شوکت سے فرش عرش سے چلا اور فرش پر آیا، لیکن ڈائریکٹ فرش پہ نہیں آیا. پہلے علی کے گھر کا طواف کرا، طواف کرنے کے بعد پھر ڈیوڑی پر سجدہ کرا. میں کہوں گا زہرا تم آ کے سجدہ کر لیتے، یہ طواف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھو گے، یہ جو 1400 برس کے بعد یہ راوی آئیں گے نا، یہ کہیں گے صاحب وہ ستارہ ٹوٹا تو گر گیا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو گرا نہیں ہے، طواف کر کے آ کے سر خم کرا ہے. ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد. گرا نہیں ہے بلکہ طواف کرا، پھر آیا سر کو خم کرا. اس کے بعد نکاح کی تیاریاں ہوں اور اس کے بعد عقد جناب فاطمہ زہرا ہوا. اور اس کے بعد میری بیوی کی بھی وہ شان و منزلت ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اب ایک جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے اسلام کو دوبارہ پرورش کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے حسین کی پرورش کی اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور تاریخ بتاتی کہ جب جناب فاطمہ زہرا آتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آپ مسلمانوں کی بھی کتابوں میں ملے گا، فقہ جعفریہ کی کتابوں میں نہیں، تمام مسلمانوں کی، کہ ادھر بی بی آئی ادھر رسول خدا کھڑے ہوئے. اور اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ باپ و بیٹی کا احترام تھا. اگر یہ باپ و بیٹی کا احترام ہوتا تو ہر باپ پر واجب تھا کہ اپنی بیٹی کا احترام کرے، ہر باپ پر واجب تھا کہ اپنی بیٹی کا احترام کرے. لیکن کسی باپ کا اپنی بیٹی کا احترام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ کوئی باپ رسول جیسا اور نہ کوئی بیٹی فاطمہ جیسی. کہاں تاریخ اسلام کے وہ بددیانت مورخ اور وہ لوگ عرب کے بدو جو کہتے ہیں رسول ہم جیسے. یہیں سے ایک ظاہر ہو گیا ہے کہ نہ کوئی باپ رسول جیسا نہ کوئی بیٹی فاطمہ جیسی. اور ایک واقعہ سن لیے، اتنے شاعر پڑھے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے اس واقعہ پڑھنے کا. یہ ہے تو لطیف واقعہ، ضرور آپ اس سے لطف حاصل کریں گے. مفید واقعہ ہے آپ کے قلوبوں کے لیے، اور جن کے دل میں علی کی ولایت ہوگی ان کے لیے تو یہ فوراً مفید ہے. اس واقعے سے فائدہ حاصل ہوگا. ایک بار ایک شخص وہ جناب فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا تھا. اور دیکھیے وہ لعنت یہاں ہم لوگ کی طرح ایک جگہ مجلس برپا کر کے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ایک گوشت والے کی دکان پہ جا کے کرتا تھا. اب آپ جانتے ہیں کسائی کون ہوتے ہیں. ان کے ایک بار اس کی دکان پہ گیا اور کہا تمہارے فلاں سے فلاں پر لعنت. اب وہ غیظ و جلال میں آ گیا کہ یہ کیا اس نے کہہ دیا. لیکن اب وہ بیچارہ کچھ کرے تو کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، ایک چھرا موجود تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن وہ اصل میں تلوار نہیں تھی، وہ قلم تھا. تو اب باعث سمجھ میں آیا کہ شاعر اہل بیت جو اپنی قلم سے شعر رقم کرتا ہے وہ منافق کے لیے قلم نہیں ہوتا بلکہ تلوار ہوتی ہے. مگر وہ بیچارہ کیا کرے، وہ خاموش ہو گیا. پھر دوسرے دن وہ آیا اس کی دکان پر، کہا تمہارے فلاں سے فلاں پر لعنت. اس کو پھر جلال آیا، غیظ آیا کہ عجیب بات ہے، یہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے، مگر میں کروں تو کروں بھی کیا؟ اگر میں کہوں گا تو یہ چھرا نہ بھوگ دے کہیں. پھر تیسرے دن یہ آیا اور آنے کے بعد کہا تمہارے فلاں سے فلاں صحابہ پر لعنت. اب اس کی برداشت سے باہر تھا، یہ اٹھا اور دور حاکم کی حکومت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے بادشاہ وقت
میرے دربار میں میری دکان پر ایک شخص آتا ہے اور وہ روز صحابہ کرام کو کہتا ہے کبھی تمہارے ان پر لعنت، کبھی ان پر لعنت، کبھی اس پر لعنت، کبھی اس پر لعنت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کل اپنے سپاہی بھیجوں گا، وہ پردے کے اس پار کھڑے رہیں گے، اگر وہ یہ بات کہے گا تو اسے پکڑ کے اریسٹ کر کے گرفتار کر کے لا کے بند کر دیں گے اور پھر اسے سزا سنائی جائے گی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور جب دوسرا دن آتا ہے تو وہ پھر شخص اس کی دکان پر آتا ہے، لیکن اب جو اس سے پہلے کی رات گزری تھی اس کی خواب میں جناب فاطمہ زہرا آئی تھی، اور بیوی نے اس کے خواب میں آ کے کہا کہ دیکھو جو تم روز کہتے ہو وہ نہ کہنا اس کی دکان پہ۔ بیوی نے کیا کہا کہ جو تم روز اس کی دکان پر کہتے ہو وہ آج جا کر نہ کہنا۔ اس نے کہا بیوی ٹھیک ہے، میں جو کہتا ہوں وہ نہیں کہوں گا، لیکن پھر کہوں تو کہوں کیا؟ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر کہنا کہ میرے دادا یا بابا نے اتنا تم سے قرض لیا تھا اسے مجھے لوٹاؤ۔ اب وہ اپنی کتاب میں دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی قرض تو لیا تھا اس کے باپ دادا نے۔ وہ چلتا ہے بڑی شان و شوکت اور اس کی دکان پر پہنچتا ہے، سپاہی پردے کے اس پار ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لاؤ بھائی میرے پیسے لاؤ جو میرے باپ دادا نے تمہیں دیے تھے۔ اس نے کہا نہیں، تم وہ کہو جو روز کہتے۔ اس نے کہا بھائی میں روز یہی تو کہتا ہوں کہ وہ لاؤ میرے باپ دادا کا ادھار واپس کرو۔ اس نے کہا نہیں، تم کچھ اور کہتے تھے، وہ کہو آج۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہی روز کہتا ہوں، میرا ادھار واپس کرو۔ اتنے میں سپاہی نکل آئے اور خود گوشت والے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دربار میں گئے اور حاکم کے سامنے پیش کر کے کہا کہ یہ جو ہے یہاں آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، اس کو اپنا ادھار نہ دینا پڑے اس مارے اسے گرفتار کر رہا تھا، اس مارے اسے گرفتار کروا رہا تھا۔ اب جملہ میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کا ضمیر ہے کہ جو علی کی زوجہ کو اخراج عقیدت پیش کرتا ہے کس منزل پر۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کو سزا سنائی گئی کہ تم کو اتنی سزا ہے، اتنے دن کی سزا یا اتنے کوڑے تمہیں پڑیں گے یا اتنے دن تمہیں جیل میں رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد تم اس کا پیسہ بھی واپس کرو جو تم نے لیا تھا تمہارے باپ دادا نے، وہ اس کا پیسہ بھی واپس کرو۔ اب جب پیسہ واپس ہوا تو یہاں سے ہماری ایک بات سمجھ میں آ گئی، میاں زہرا کے دشمنوں پر لعنت کرنے سے ادھار بھی واپس ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں پر لعنت کرنے سے ادھار بھی واپس ہو۔ ابھی تو وہ جملہ پڑھا ہی نہیں ہے جس کے لیے پوری تمہید تیار کری۔ کیا کہنے؟ اب جب یہ رہا ہوا اور پھر دکان پر آیا، پھر یہ قیدی وہاں پہنچ گیا شاید اور کہنے لگا تمہارے فلاں سے فلاں پر لعنت۔ اس نے کہا اب کی ایک بار نہیں کہو، 10 بار کہو، کیونکہ ایسے پر تو لعنت ہونا ہی چاہیے کہ جن کی وجہ سے جیل بھی ہو اور پیسہ بھی واپس کرنا پڑے۔ ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اب پتہ چلا کہ دھیرے دھیرے لعنت کریے وہ بھی کرنے لگیں گے، دیر ہی صحیح لیکن درست رہیں گے۔ اور ابھی مولا سلامت رکھے ہمارے منا بھائی کو جناب حبیب کے صدقے میں، انہوں نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یہ صحرا ہی نہیں ہوتا۔ اگر میں کہتا ہوں اگر فاطمہ ہی نہیں ہوتی تو پوری کائنات ہی نہیں ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ رسول ہوتے، نہ کائنات ہوتی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا، یا احمد اے احمد جو میں نے یہ چاند ستارے سورج فلک عرش فرش دریا کو روانی دی،
اور شہد کو مٹھاس دی، نیبو کو کھٹاس دی، یہ تمام چیزیں جو میں نے پیدا کری ہیں نا، یہ تمہارے صدقے میں پیدا کری، اور میرے حبیب جو میں نے تمہیں پیدا کرا ہے وہ علی کے صدقے میں پیدا کرا ہے، اور اے علی اور اے محمد میں تم دونوں کو نہ پیدا کرتا اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا، کیا کہنے بھائی واہ، تو پوری کائنات اس بی بی کے صدقے میں بنی ہے، بے شک بے شک، اور یقیناً یہ بی بی وہ ہے جس نے اپنی کم سنی عمر میں ایک انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے یہ بے کہ ان کی شک سیرت کو دیکھتے جائیں اور عمل کرتی جائیں، بے شک، سبحان اللہ، پورا نہیں کم سے کم کچھ تو ادھر سے دیکھ کر اثر کریں۔ بے شک، دیکھیے میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو یہاں لائیو چلتی ہیں اس پر کمنٹ آتے ہیں، ہم نے خود ایک کمنٹ پڑھا ہے کہ صاحب تھوڑا پردے کا لحاظ رکھیے، واہ، کیا کہنے، تھوڑا پردے کا لحاظ رکھیے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اتنی چھوٹ دی جاتی ہے جتنی جائز ہوتی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم حجاب میں رہو زمانہ اوقات میں رہے گا، بے شک بے شک بے شک، کیا کہنے، تم حجاب میں رہو اور زمانہ اوقات میں رہے گا۔ بے شک، یہ حجاب ہمارے لیے دشمن کا وار بھی ہے، واہ، تلوار بھی ہے، واہ، نیزہ بھی ہے، کیا کہنے، اور بھالا بھی ہے، برچھی بھی ہے۔ بے شک، اگر ہم پردہ کریں گے، اور جو ماں بہنیں پردہ نہیں کر رہی ہیں اب تک، میں ان کو ایک پیغام دے رہا ہوں، پھر آپ کی زحمت تمام، کہ اگر جو ماں بہن پردہ نہیں کر رہی ان سے گزارش ہے کہ وہ جناب زینب کے پردے پر رونا بند کر دیں، کیونکہ آپ خود بے ردا ہو کر جناب زینب کے پردے پر رو رہی ہیں، لہٰذا ہم اپنے پردے کا خیال رکھیں کہ ہم خصوصی طور پر یہ نہیں کہ ہم خالی جب امام بارگاہ میں آئے تو ابا پہن لی، برقع پہن لیا، اور اگر کہیں شادی میں جانا ہوا، صاحب وہ بڑے کی اتنی شادی ہے ہم کیسے وہاں برقع پہن لیں، لوگ کہیں گے بتائیے یہ تو برقع پہنی شادی میں ٹہل نہیں ہے، یہ اسکارف باندھی ٹہل نہیں ہے، نہیں ہم تو یوں ہی ٹہلیں گے، نہیں، کیونکہ ہم دنیا کو خوش نہ کریں، ہم اپنی بیوی کو خوش کریں، کیا کہنے، کیونکہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بے شک، یہ دنیا آپ کو قبر کے آخری کونے تک کے نہیں آتی ہے، قبر میں بھی وہی آتے ہیں جن کی پیروکار آپ کریں گی، بے شک، جن کے آئیڈیل پر چلیں گی، قبر میں بھی علی آئیں گے، یہ دنیا نہیں آتی، علی علی علی، اور یہ دنیا تو آپ کو کچھ دیتی ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ بند کر کے آئیں اور ہاتھ بند کر کے چلے جائیں گے، اس دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے، پہلے اس کے پاس تو آئے دنیا کے پاس، پھر وہ آپ کو کچھ دے گی۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش التجا کرتا ہوں کہ آپ خصوصی طور پہ پردے کا خیال رکھیں، میں اس سے اچھی جگہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ تبلیغ جہاں کی جائے، بے شک، اور یقیناً آپ آئیں مجلسوں کا حصہ بنیں، کیونکہ آپ کی گود کے پالے ہوئے یہاں تشریف فرما ہیں، جب آپ جن کی پرورش کر کے بڑا کرتی ہیں تب وہ حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے یا حسین بے کرتے ہیں، شک، بے شک، بے شک، بے شک، اور ہماری مائیں تو وہ ہیں، ہمیں فخر ہوتا ہے اپنی ماں پر کہ انہوں نے کبھی امانت میں خیانت ہی نہیں کری، کیا کہنے، انہوں نے پیدا ہوتے ہی علی علی سکھایا ہے، بھائی واہ، یا علی حسین علی حسین علی، کرنا سکھایا ہے، کیا کہنے، اور ہماری ماؤں کو سلام ہے ہمارا کہ جنہوں نے اتنی محنت و مشقت کے بعد ہم کو پرورش کی، پالا، اور اس لائق بنایا کہ ہم عزادار بن سکیں، سبحان، اور یقیناً ہمیں سلام کرنا چاہیے ان ماؤں کو۔ دیکھیے بہت سی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے لال کو قربان کرا ہے صرف علی کی محبت میں، بے شک، کربلا جانا ہے تو اپنے بیٹوں کو قربان کرا ہے، خود قربان ہو گئی ہیں لیکن کربلا جاتی ہیں، اور یقیناً یہ ان کا کرم بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ اور بھی عطا کرتے ہیں، بے شک، اگر اہل بیت کا کرم نہ ہو تو یہ زمانہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جہاں ہم رہتے ہیں یہ عزاداری کے نام سے مشہور ہے، اسی لیے اس کی آج تک حفظ و امان محفوظ ہے، کسی نے بھی اتنی بیماری آئی، مجھے تاریخ سے بتائیے، ہندوستان پر کبھی اس بیماری کا بے تحاشا عذاب نہیں آیا،
وہ الگ بات ہے، راویوں نے اس کو بے تحاشا عذاب بنا دیا لیکن آیا کیا نہیں۔ کہنے اور ہمیں تو تاریخ میں ایسے دکھے ہیں جو اس بیماری سے بچ رہے تھے نا کہ ہم فرش عذاب پر نہیں جائیں گے، ہمیں نعوذ باللہ وہ نہ ہو جائے، ہم نے انہی کو اس بیماری میں گرفتار ہوتے دیکھا ہے۔ آج کے دور میں ضروری ہے آپ کا عقیدہ درست ہو، بے شک یا علی 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 عقیدہ درست ہوگا تو ہر کام درست ہوگا، اور معرفت کے ساتھ اہل بیت کے در پر آیا کریں، ان کو تسلیم، ان کے در پر سر خم کیا کریں۔ یہ در کی فضیلت تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ بیان کری جائے، پھر وارث در تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ ظاہر کی بات ہے کہ ہم لوگ سنی سنائی پڑھی پڑھائی باتیں سنا دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر کسی کو اس در کی معرفت نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہو جاتی نا تو آج یہ دنیا در بدر نہ ہوتی، اس در پر ہوتی، بے شک کہیں نہ در بدر ہوتی بلکہ اس در پر ہوتی۔ اور ہمارا اس در پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا کے در کو کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، وہ بھی ان کے در کا صدقہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی، ان کے در سے بھی لوگوں کو ملتا ہے، لیکن وہ بھی اسی در کے غلام رہے ہیں، کیا کہنے وہ بھی اسی در کے غلام ہیں۔ ہم ڈائریکٹ مانتے ہیں، ہمارا بیچ والا مسئلہ نہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کو بھی مانتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ سن لیے زحمت تمام، میں نے گڈو صاحب کیا مجلس میں پڑھا تھا یہ جملہ کہ خواجہ معین الدین چشتی نے مولا علی کے مطابق ایک جملہ پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام یہ نہ کہتے کہ علی مجھ جیسا اور میں علی جیسا، علی مجھ جیسا اور میں علی جیسا، دیکھیے مولا علی نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ علی مجھ جیسا، لیکن سلام ہے ابو طالب کی شرافت کو کہ کبھی مولا علی نے نہیں کہا کہ پیغمبر مجھ جیسے، ہر موڑ پر کہا ہے کہ علی مجھ جیسا میں علی جیسا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا یہ نہ کہتے کہ علی مجھ جیسا میں علی جیسا تو میں یہ بارہا مجمع میں اعلان کر دیتا کہ جس طرح سے خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے اس طرح سے علی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ کیا کہنے یہی دلیل کافی ہے علی والا ہونے کے لیے۔ اے واہ یا علی 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 جب انسان کے ضمیر پر یہ جملہ چھوتا ہے تب خواجہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی کہ خواجہ تھے کیا، کیا کہنے اور خواجہ بھی اسی در کے غلام تھے، کسی اور در کے غلام نہیں تھے۔ بے شک تو لہٰذا ہم اس در سے وابستہ رہیں، اور ہم مناجات ابھی ہوگی اس میں ایک شعر کا مصرع اولا پڑھتے ہیں کہ دامن ہو آپ کا اور ہاتھ ہو میرے، کیا کہنے دامن ہو آپ کا اور ہاتھ ہو میرے۔ اس کا مفہوم کچھ لوگوں نے سمجھا ہوگا، کچھ نے نہیں سمجھا ہوگا، لیکن اب سمجھ لے بھائی، شاعر نے لکھنے والے نے اس کو اس طریقے سے رقم کرا کہ دیکھو کوئی بھی مصیبت آ جائے لیکن ان کا دامن مت چھوڑنا، کوئی بھی مصیبت آئے ان کا دامن مت چھوڑنا۔ یہ وہی ہے جو مصیبت میں بھی کام آتے ہیں اور یوں بھی کام آتے ہیں، بے شک اور ہم تو اتنے لالچ والے ہیں کہ ہم جب مصیبت آتی ہے تب ان کے در پر آتے ہیں، مگر یہ تب بھی عطا کرتے ہیں، ان کی ثقافت کی منزل نہیں ہے۔ کیا کہنے کبھی ہم بغیر مانگنے کے اعتبار سے آئیں کہ مولا آپ نے بہت کچھ ہمیں عطا کرا، آج ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں، آج ہم اپنی جبیں آپ کے در پہ خم کرنے آئے ہیں، آج ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، کیا کہنے حالانکہ میری بساط تو نہیں ہے لیکن میں ایک شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس در سے وابستہ رہیں، اور اسی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا گو ہیں، اے پروردگار تجھے واسطہ اس نورانی دن کے صدقے میں کہ جو مومنین و مومنات یہاں اپنی حاجت لے کر آئے ہیں ان سب کی حاجت کو پورا فرما، جو بھی بیمار ہو ان سب کو شفائے کلی عطا فرما، جن جن کے کاروبار میں تنگ ہے اور کاروبار میں جو کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں مزید اضافہ فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ جو ماں بہنیں یہاں آئی ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے پروردگار تجھ سے یہ التجا ہے کہ تو ہمارے امام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرما اور ہم کو ان کے عنوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔